وبرکاتہ جی ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا خادم اشرف العلماء محمد وقار الحسن چشتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ورثہ میڈیا۔ تو سب سے پہلے تو ناظرین آپ حیران ہو جائیں گے، یہ کیا بات ہے، ہم پہلے ایک چینل کا نام اور سنتے تھے، آج اور نام سنا ہے۔ جی ناظرین کرام، چینل کا نام ہم نے تبدیل کیا ہے کچھ وجوہات کی بنا پر۔ اب ہمارے اس بڑے والے چینل کا نام ہے اسلامی ورثہ میڈیا۔ خود بھی لائک شیئر کیا کریں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو آج جو خطاب میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس عظیم شخصیت، اس عظیم ہستی کا، ان کا تعلق سرزمین سیالکوٹ سے ہے۔ مناظر اسلام، سرمایہ علیہ سنت، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قبلہ علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ان کا ویڈیو خطاب ہے 1999 کا۔ تو ویڈیو بیان ہے، بہت ہی جواب خطاب ہے۔ اس کا عنوان ہے کہ مدینہ سے کربلا روانگی کے اسباب، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ امام مسلم کی، مسلم بن عقیل کے بچوں کی شہادت بھی پڑھتے ہیں۔ تو آج آپ کو میں علماء کی زبان سنانا چاہتا ہوں وہ کیسے شہادت پڑھتے تھے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ ویڈیو سنتے ہیں، اس کے بعد تبصرہ کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہیں چلتا پہ ٹھیک ہے۔ عالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مالک السماوات والارضین، عالم الاولین والآخرین، سید الاولین والآخرین، الذی کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ وخلفائہ وأصحابہ وأزواجہ وعترتہ وبناتہ وأولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بلسان نبی الکریم الرؤوف الرحیم القسیم العلیم الحلیم، حلیم النعیم الوسیم الجسیم الصبیح الخبیر الشہید العظیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم،
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. سب مل کے درود شریف پڑھو. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. علی حضرات، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعمن والہ واتم برہانہ وآظم شانہ ولا الہ غیرہ دی حمد و ثنا اور نعت جناب حبیب کردگار احمد مختار مدنی تاجدار سرکار ابد قرار حضور پر نور شافع یوم النشور نور علی نور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پڑا اندر ہدیاتاً توباتاً درود شریف صلاۃ و سلام عرض کرن تو بعد شہزادہ گلگوں کبا نواسہ محمد مصطفیٰ جگر گوشہ علی المرتضیٰ نور چشم فاطمہ زہرا سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا اور دیگر شہدائے کرب و بلا علیہم رضوان دی عظمت رفعت اور انہاں دا استقلال اور استقامت اور دین اسلام دی خاطر جذبہ جہاد اور ایثار اور قربانی دا تذکرہ میں کردہ چلا رہا. حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات بابرکات نے اپنے پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت اور رفعت اپنی زبان مبارک تو بیان فرمائی اور انہاں دی شہادت دی خبر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات بابرکات نے انہاں دے بچپن دے اندر ہی بیان فرما دیتی. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی اور آپ دا بچپن جوانی اس چیز دی گواہ ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی دے اندر اپنی خود غرضی
اور اپنی نفسانی خواہشات دا کسے مقام تے بھی مظاہرہ نہیں فرمایا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اس عظمت اور حقیقت دا اظہار واقعات کرب و بلا دا مطالعہ فرماؤ، اور میں ابتداً اس چیز دا ذکر کیتا سی کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ تو جدو مکہ مکرمہ تشریف لے آئے اور آپ دی تشریف آوری تے کوفیہ نے بڑے خط لکھے اور کافی خطوط آئے جنہ دی تعداد کٹ تو کٹ 12,000 بیان کیتی جان، اور اس تو زیادہ بھی تعداد کتاباں دے اندر بیان ہوئی، لیکن آپ دے جڑے ساتھی سن اور آپ دے جڑے نیاز مند سن وہ حضرت امام علی مقام امام حسین نو یہی مشورہ پیش کرتے رہے کہ حضور کوفی دی جڑی تاریخ ہے وہ یہ بیان کر دی ہے کہ انہوں نے تواڈے والد ماجد سیدنا علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا مولا کل کائنات کرم اللہ وجہ الکریم دے نال بے وفائی کیتی، پر انہوں نے خطوط اور اے محبت دا جڑا اظہار ہے ایدے تے اعتماد نہیں کیتا جا سکتا، اور یہ بات ظاہر ہے کہ جڑے مشورہ دین والے نے وہ بھی ذہین اور نیاز مند نے، لیکن اللہ کریم نے جیڑی ذہانت حضرت سیدنا امام حسین نو عطا فرمائی سی انہاں وچوں کوئی انہاں نال نہیں رکھتا۔ یہ ظاہر بات ہے کہ انہاں دے اندر انہاں نو بھی اس حقیقت دا علم، لیکن جدو خطوط آنے شروع ہوئے انہاں خطوط دے اندر یہ چیز موجود سی کہ امام حسین اگر تسی کوفے تشریف نہ لے آئے اور ساڈی بیعت نہ لئی تو قیامت والے دن اسی تواڈے نانا حسین اگے شکایت پیش کر۔ اچھا آواز کوئی کی گل اتنے جدو یہ خط آیا کہ حضرت امام علی مقام امام حسین دی بارگاہ چ لکھیا کہ تساں دی شکایت اگر تسی تشریف نہ لے آئے تو یہ شکایت قیامت والے دن تواڈے نانے دی خدمت وچ پیش کیتی جائے گی کہ اسی خود یزید دے حامی نہیں سن لیکن تواڈا حسین نہیں آیا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ بے وفائی کرن کچھ بھی کرن لیکن میں ایک وارہ نہیں کر سکتا کہ قیامت والے دن میرے نانے اگے میری شکایت پیش کیتی جائے۔ یعنی واقعات کرب و بلا نو بیان کر دیا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فرمان بھی ذہن نشین ہونا چاہیے کہ آپ دا ذہن کیسا ذہن ہے اور آپ دی جڑی زندگی گزری اور کس انداز نال گزری۔ اس وقت پھر حضرت امام علی مقام نے جدوں پوری تیاری دا ارادہ فرما لیا اور جان دا اظہار فرمایا، پھر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اپنا نمائندہ بنان دے واسطے ساتھیاں نے مشورہ پیش کیتا
کہ حضور اپنا نمائندہ بھیجو پھر اس تو بعد تسی تشریف لے جاؤ. تو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو نمائندہ بنا کے بھیج دیتا. یہ چیز میں اس واسطے دہرائی ہے کہ کربلا محلہ شریف دے واقعات دے اندر اے بھی ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جڑا ذہن کہ میں اونا بے وفاواں دی بے وفائی منو قبول ہے لیکن نانے دی بارگاہ میں شکایت قبول نہیں. تو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ وہ حضرت علی شیر خدا دے بھتیجے سن. حضرت امام علی مقام امام حسین دے کی سن چچا داد بھائی سن. خاندانی تعلق سی اور خاندانی کمالات انہاں دے اندر بھی موجود سن. تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جدوں گرفتار کرن واسطے آئے نے تے امام مسلم بن عقیل نے اندر وڑ کے یا اندر بیٹھ کے چھپ رہنا ایک وارہ نہیں کیتا. انہاں آکھیا کہ میں جگر آیا حسین دا نمائندہ بن کے آیا یزید دی اگر بیعت نہیں کیتی اور دے خلاف محاذ اگر شروع کیتا ہے تو تے اپنی ذات دا مسئلہ نہیں بلکہ دین اسلام دی عظمت دا مسئلہ ہے. تو میرا ہر قدم جڑا ہے اور آقا حسین دا ہر قدم جڑا ہے وہ اپنی ذات واسطے نہیں بلکہ دین اسلام دی عظمت دے واسطے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان عمل وچ نکلے لیکن حضرت امام مسلم بن عقیل نے ایویں گرفتاری نہیں دے دیتی. کیوں ایویں گرفتاری دیندے تے علی دی عظمت دے داغ اور واقعات کرب و بلا نو مد نظر رکھو تے بات اس چیز دی عکاسی کر دی ہے کہ شاعر نے بیان کیتا کہ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض لوگ اہل سنت و جماعت تے الزام دیندے نے کہ سنی علی دی عظمت دے قائل نہیں یا شان بیان نہیں کردے. نا ساڈا تے عقیدہ وے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. مل کے کہہ دو جسے دیکھو وہی شیر خدا جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نو گرفتار کرن واسطے سینکڑوں سپاہی آندے نے. حضرت مسلم بن عقیل اکیلے نے لڑدے نے سینکڑے آدمی جناب کئیاں نو جہنم رسید کیتا آخر تھک گئے. اور میں عرض کیتا سی پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر کہ آپ تھک ہار گئے تے گرفتاری پیش کیتی تے ابن زیاد دے دربار وچ پہنچے. لیکن جدوں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد دے دربار وچ پہنچے اوتھے جڑے لوگ اکٹھے سن اور تماشائی بنے سن انہاں وچوں او بھی سن جنہاں نے حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھ اتے ہاتھ دیتا ہے بیعت جنہاں نے خط لکھے کہ اسی نیاز مند ہاں. لیکن اس وقت وہ سب ہمدردیاں چھڑ بیٹھے سب عقیدت انہاں دی ختم ہو گئی. انہاں دے ہاتھاں وچ ہاتھ دینا ختم
لیکن حضرت مسلم بن نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں نال کوئی گلا شکوا نہیں کیتا. ابن زیاد نے کہا اے مسلم تیرا ارادہ کی ہے, کی پروگرام ہے؟ حضرت مسلم بن نقیل نے فرمایا پتہ ہی میں نمائندہ کدا بن کے میں جس دا نمائندہ بن کے آیا اس حسین دا جواب تینوں پہنچ چکیا ہے, اس حسین دا ارادہ جڑا ہے وہ تیرے تک پہنچ چکیا ہے, اس امام علی مقام امام حسین دا جڑا پروگرام ہے وہ تیرے سامنے موجود ہے. جڑا حسین دا پروگرام ہے وہی او دے نمائندے دا پروگرام ہے. انہیں آکھیا اگر مسلم اج بھی تو حسین دی حمایت چھڑ دے تے میں تینوں آزاد کر دینا, تینوں چھڑ دینا. تو حضرت مسلم بن نقیل نے فرمایا اے ابن زیاد تو کہنا حسین دی حمایت چھڑ دا؟ حسین دی حمایت اے صرف حسین بن علی دی حمایت نہیں بلکہ شریعت مطہرہ دی حمایت. حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الملت والدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جڑی ربائی کہی اس ربائی میں جا فرماندے نے کہ سرداد نہ داد دست در دست یزید, سرداد نہ داد دست در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. حضرت خواجہ اجمیری کوئی معمولی شخصیت نہیں. خواجہ اجمیری اوڑے جنہیں 90 لاکھ کافر نو کی پڑھایا وے کلمہ, لیکن حضرت حسین نو کی سمجھ رہے نے, انہاں دی ذات نو کی سمجھ رہے نے. آ فرماندے نے کہ جناب من شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین. اے شعر تسی کئی دفعہ علماء کو سنیا ہے, کئی دفعہ اشتہاراں تے پڑھیا بھی ہوئے گا, لیکن اس شعر دے ایک لفظ تے غور کرو. حضرت خواجہ اجمیری کی فرمان نے شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین است حسین دین پناہ. حسین دین بھی ہے, حسین دین پناہ بھی ہے. حسین دین بھی ہے, حسین دین پناہ بھی ہے. کوفیہ دا حال ہے بیعت کر کے توڑ دیتی, نمازہ پیچھے پڑھ کے ابن زیاد دا ساتھ دے دیتا, برادری دا خیال کیتا, محلے داری دا خیال کیتا, اپنی جان دا خیال کیتا, لیکن امام حسین دین است حسین دین پناہ ہست حسین. حسین نے بچے نہیں بچائے, حسین نے اپنی ذات نو نہیں بچان دی کیتی, بلکہ آکھیا جے میری قربانی ہو کے نانے دا دین بچدا ہے تے سودا سستا ہوئے, سودا سستا ہے. دین است حسین دین پناہ, سارے مل کے کہہ دو دین است حسین دین پناہ ہست حسین. حضرت امام علی مقام دین بھی نے, حضرت امام حسین دین پناہ بھی نے. چنانچہ حضرت مسلم بن نقیل نے ابن زیاد نو واضح طور تے کیا اے ابن زیاد سن لے تیرے نال سودے ماضی نہیں ہو سکتی. نا ان اللہ اشترا من المومنین, ساڈا سودا اللہ نال ہو چکیا ہے. قرآن پاک گواہ ہے, اللہ فرماندا سا مومنہ دیا جانا خرید لئیاں نے, مومنہ دیا اچھی بولو اسی مومنہ دیا, منہ بولے بھی کرو اسی مومنہ دیا. اللہ فرماندے ایسا مومنہ نال سودا کیتا ہے, اسی مومنہ دیا جانا خرید لیاں نے. ذرا توجہ کر کون خریدار ہے؟ خریدار رب کریم ہے. اور کنہ کو خریدے جا رہے ہیں؟ مومنہ نال سودا کیتا ہے. آج اسی سارے کہنے مومنہ, اسی مسلمان, اے زبانی زنبانی مسلمان خوانا اے تے آسان ہے. اس واسطے علامہ اقبال کہہ گیا اور کہندہ ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ
دوست ذرا توجہ دے کر مومن خوانا تے آسان ہے. ہر آدمی کہندا اسی مومن اسی مومن اسی مومن. او جڑا مومن ہوندا ہی او اپنی جان دی پرواہ نہیں کردا. اونے اپنی جان دا سودا رب کریم نال کر لیا ہوندا ہے. اونے اللہ کے جان بیچ دیتی ہوندی ہے. حضرت مسلم بن نقیل نے للکار کے فرمایا ابن زیاد حسین دا ساتھ نہیں چھڈیا جا سکدا کیونکہ حسین دا ساتھ دینا اے حسین دی ذات دا ساتھ دینا نہیں بلکہ محمد عربی دے مشن دا ساتھ دینا. اپنی اپنی کی سوچ ہے, اپنا اپنا ذہن ہے, اپنا اپنا ایک آئیڈیا ہے. حضرت امام مسلم دے آئیڈیا سی. انہیں آکھیا پھر تیار ہو جا. انہیں آکھیا اسی موت کو ڈردے نہیں. انہیں آکھیا کوئی خواہش ہے ہی. انہیں آکھیا خواہش کی پوچھنا ہے, مینوں اپنی ذات دی خواہش کوئی نہیں. اگر خواہش ہے تے صرف ہے وے مینوں جان دین تو پہلا 2 نفل تے ادا کر لے. مینوں 2 نفل تے ادا کر لین دو. حضرت امام مسلم بن نقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مینوں 2 نفل ادا کر لین دے. ادھر قرآن دی تلاوت کرو پتہ چل جائے گا مسلم نے نفل کیوں ادا کیتے نے. اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ فرماندا ہے ایمان والے ہو صبر تے نماز دے کولو مدد منگو. صبر تے اونچی بولو صبر تے نماز کولو مدد منگو. ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والےاں دے نال ہے. حضرت مسلم نے فرمایا مینوں 2 نفل ادا کر لین دے تاکہ سمجھن والے سمجھ جان اج مصیبت دا وقت ہے, اج پریشانی دا عالم ہے, لیکن میں کدے کولو مدد پہ منگنا نماز پڑھ کے مدد حاصل کرنا پیا. دوسرا ابن زیاد نو پتہ چل جائے اللہ فرماندا ہے میں صابرین دے نالا. ابن زیاد نو پتہ چل جائے کوفیاں نو پتہ چل جائے اج کوفے دے اندر خدا کدھر ہے اور اللہ دا غضب کدھر ہے. حضرت مسلم بن نقیل نے نفل پڑھ کے دسیا ان اللہ مع الصابرین. اللہ صبر کرنے والیاں دے نال. حضرت امام مسلم بن نقیل نے 2 نفل پڑھے تے مکہ شریف ول روح کر کے حضرت امام حسین نو پیغام پہنچایا تے ہوا نو کہن لگے اے ہوائے میرا اے پیغام نواسہ رسول حضرت حسین بن علی نو پہنچا دے. ابن زیاد سنگ دل تے کسی چیز دا اثر نہ ہویا. حضرت امام مسلم بن نقیل تیار کھڑے اتوں جنالی گورنر ہاؤس دے اتوں تھلے سٹیا گیا. تماشائیو کھڑے نے جنہاں نے بیعت کیتی سی, جنہاں نے ہاتھ وچ ہاتھ دیتا سی, جنہاں نے خط لکھے, جنہیں محبت دا دعویٰ کیتا. حضرت امام مسلم بن نقیل اتلی ٹیشی تو تھلے سٹیا. تھلے آندے حضرت امام مسلم بن نقیل شہید ہو جاندے نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جدو حضرت امام مسلم بن نقیل نے جامع شہادت نوش فرمایا اور وہ میں اگے عرض کیتا سی انہاں دے 2 بچے سن, ایک دا نام سی ابراہیم, ایک دا نام سی محمد. ایک دی عمر قریباً 7 سال ہے, ایک دی عمر قریباً 9 سال ہے. 2 ننے مننے آپ دے صاحبزادے سن اور اس واسطے نال لے آئے سن. حضرت حسین دے سامنے کہہ کہ میرے بغیر رہ نہیں سکتے, لیکن اس وقت کوفے دے اندر ایک اہل بیت دا محب سی جدا نام سی قاضی شرح. حضرت مسلم بن نقیل نے جدو حالات دیکھے اور توہا نامی عورت دے گھر دے اندر جدو پناہ گزیر سن, دیکھیا کہ ان حالات دگرگوں ہو چکے نے. اور نہ 2 بچیاں نو امام مسلم بن نقیل نے قاضی شرح دے گھر بھیج دیتا. قاضی شرح نے جو دیکھیا حضرت مسلم بن نقیل دی شہادت ہو چکی ہے اور حضرت مسلم بن نقیل نے وصیت فرمائی سی اے قاضی شرح اے میرے بچے جڑے نے انہاں نو اپنے چاچے حسین کول مکے بھیج دے. ہن جدو حضرت مسلم بن نقیل دی شہادت ہو چکی ہے قاضی نے 2 بچیاں دے سر تے پیار کرنا شروع کر دیتا. اکھاں وچ آنسو آ گئے. بچے بھی مسلم دے سن اور نون حال بچے سن تے سمجھدار بچے سن. کیڑا خاندان کیڑا ہے, علی کا گھر بھی کیا گھر ہے,
کہ جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. حضرت مسلم بن عقیل دے بچیاں نال پیار کر رہے نے, انہاں دی پیشانی نو چومدے پے نے, قاضی دی اکھاں وچ آنسو نے. بچیاں نے عرض کیتا, فرمان لگے قاضی جی اگے بھی اسی تساں دے کول رہے ہاں لیکن ایہو جہا پیار تساں اج تک ساڈے نال نہیں کیتا. ساڈا ادب کردے سو, احترام کردے سو, ساڈی دستبوسی کردے سو, لیکن اے قاضی جی جڑا اج پیار دے اندر لطف آ رہا ہے اج اوہو جہا لطف پہلا کدی نہیں آیا. اے قاضی جی وجہ تے دسو. حضرت قاضی شرح وجہ دسن تو گریز پہ کر دے سن. مسلم بن عقیل دے صاحبزادیاں نے عرض کی, فرمایا اے قاضی جی گل چھپا کے نہ رکھو, اسی خان وعدہ نبوت دے فرداں, اسی مسلم دے بچے ہاں, اسی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خاندان دے وچوں ہاں. اے قاضی جی گل تے دسو, انج تے نہیں لگدا کدھرے ساڈا والد ماجر ساڈا باپ جام شہادت تے نہیں نوش کر گیا. حضرت مسلم بن عقیل دے سامنے جدوں انہاں دو شہزادیاں نے اس چیز دا ذکر کیتا, حضرت قاضی دی اکھاں وچ آنسو آ گئے اور جناب من ہنجواں دی لڑی جاری ہو گئی. انہاں کیا بچیو تسی درست کہندے پے ہو, تہاڈے والد نو ظالماں نے شہید کر دیتا ہے, تہاڈا والد جام شہادت نوش کر گیا ہے. تہاڈے والد دی وصیت سی انہاں بچیاں نو اپنے چاچے حسین کول پہنچا دیتا جائے. بچیو اج قافلہ ایک جان والا ہے جڑا مکہ مکرمہ روانہ ہونے والا ہے. میں چاہنا وا تانوں اس قافلے دے نال ٹور دواں, لیکن بچیو لوگ تہاڈے خون دے وی پیاسے جے. ابن زیاد دی جڑی تشنگی او اجے بھی نہیں بجھی. تہاڈے باپ دا خون کر کے اونوں شہید کر کے تے قتل کر کے اجے بھی اودی پیاس نہیں بجھی. اونے دوسرا اعلان کر دیتا ہے جڑا مسلم دے بچیاں نو گرفتار کر کے میرے دربار وچ پیش کرے گا میں اونوں بڑے انعام داواں گا, انعام و اکرام دے نال نوازاں گا. اے بچیو اے یزیدی جڑے نے تہاڈے خون دے وی پیاسے نے, اور میں چاہنا ہاں کہ تسی امن و امان دے نال اپنے چچا حسین دے کول پہنچ جاؤ. قافلہ جان والا ہے پر پترو میری ایک گل یاد رکھو, اپنا تعارف نہ کرائیو, اپنا تعارف نہ کرائیو. حضرت مسلم بن عقیل دے شہزادیاں نو قاضی شرح نے اپنے بچے نو آکھیا فلاں جگہ تو مکے وال قافلہ جان والا ہے, انہاں بچے نو اس قافلے دے نال چھڑ دینا. قاضی نے پھر بچیاں نو عرض کیتا, حضور اپنا نام نہ دسیو, اے نہ دسیو ساڈا حسین نال تعلق ہے, اسی مسلم دے بچے ہاں. کوئی پوچھے تے آکھو اسی مکے جان والے ہاں, اساں بھی مکے جانا ہے. قاضی دے بچے نو قاضی نے وصیت کیتی, انہیں بھی نصیحت کیتی جلدی جلدی اس قافلے دے نال روانہ کر دینا. چنانچہ قاضی دا لڑکا جدوں شہزادیاں نو لے کے جاندا ہے او منزل جتوں قافلہ جو روانہ ہون والا سی, حضرت مسلم بن عقیل دے شہزادیاں نو جدوں اوتھے لے کے گیا پتہ چلیا چند منٹ گزرے نے, تھوڑا ہی لمحہ گزرے آئے او قافلہ مکے روانہ ہو چکے آئے. سامنے جناب منو قافلے دے جان دی دھوڑ پئی نظر آندی ہے. قاضی شرح دے بچے نے قاضی حضرت مسلم دے شہزادیاں نو عرض کیتا, حضور تسی جلدی جلدی دوڑ کے ٹر جاؤ, اس قافلے نال مل جانا, اے قافلہ مکے جان والا ہے. او دھوڑ نظر پئی آندی ہے. قاضی شرح دے بچے جڑے نے جدوں تو روانہ ہوندے نے اکھاں وچ آنسو نے, انہاں دے دلاں وچ وی ہوے گا جدوں آئے سا باپ نال سی چلے آ, باپ دا سایہ سر تو اٹھ چکیا. حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شہزادیاں دل دے اندر کئی طرح دے خیال آئے ہون دے, لیکن ہے وہ علی خان دے خاندان وچوں نے صبر و استقلال دا دامن نہیں چھڑیا. تیزی نال دوڑ دے پے نے, دوڑ دیاں چھوٹے بچے نو ٹھڈا لگدا ہے. جدوں ٹھڈا لگدا ہے زمین تے ڈگ پیندا ہے. وڈا بھائی دی چیخ نکل گئی, انہیں آکھیا آ میرے بھائیا, آ میرے ویرا. وڈا بھائی باپ دی جگہ ہوندا ہے. شاید تیرے ذہن وچ خیال ہے جدوں واپ آئے سا ادوں ابا جی نے مونڈیاں تے چکیا ہویا سی. اے میرے ویرا گھبرانا, امتحان دا وقت ہے. اے نہ ذہن وچ رکھی کہ ابا جی سن مونڈے تے چکن والے, آج میں تینوں اپنے کندھیاں تے سوار کرانا.
باں والی شفقت پدری دین دی کوشش کی تھی، لیکن وہ بھی مسلم دا شہزادہ سی. انہیں کہا پائی جانے ذہن وچوں خیال کر دو، میرے ذہن وچ بات ہے ہی نہیں. اللہ کریم دا قرآن ذہن وچ، کیونکہ اللہ فرماندا ہے انما، اللہ فرماندا ہے ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. اللہ فرماندا ہے میں تانوں ضرور بدرور ازماواں گا. اور انما ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. اللہ فرماندا سی تانوں ضرور بدرور ازماواں گے، خوف دے کے بھی ازماواں گے، بھوک دے کے بھی ازماواں گے، مالاں وچ گھاٹا پا کے بھی ازماواں گے، جاناں وچ گھاٹا پا کے بھی ازماواں گے، پھلاں وچ بھی گھاٹا پا کے ازماواں گے. مگر سونے مصطفیٰ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، پر انہاں نوں بشارت دے دے محبوب جڑے صبر کرن والے نے، جدوں انہاں تے مصیبت آوے تے او پٹن نہیں، بے صبری دا مظاہرہ نہ کرن، او بے صبری دا مظاہرہ نہ کرن، او بلکہ صبر کرن تے زبان تو کی آکھن انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ تعالیٰ والو آئے سا اللہ نے ایمان لے لے آئے. حضرت مسلم دے دوویں شہزادے صبر پہ کر دینے، اکھاں پرنم نے، لیکن سامنے قرآن دی آیت موجود. دوست ذرا توجہ فرمائی. اج اسی قرآن پڑھنے ہاں، اسی مسجداں وچ بیٹھ کے قرآن پڑھیا، اسی استاداں کول بیٹھ کے قرآن پڑھیا، لیکن اے دو شہزادے او سانی جنہاں نے مسلم دی گود وچ قرآن پڑھیا. ذرا توجہ فرما. آج کل دا بچہ ماں دے کول بیٹھ کے قرآن پڑھدا ہوے گا جے قرآن جاندی ہے، باپ دے کول قرآن پڑھدا ہوے گا جے قرآن پڑھنا جاندا ہے. او شہزادے نہیں جنہاں نے قرآن پاک مسلم دی گود دے وچ پڑھیا ہے، اور مسلم ہوے جنہیں قرآن مولا علی دی گود وچ بیٹھ کے پڑھیا. اے کربلا مولا شریف دے جڑے افراد نے، انہاں خان وعدہ نبوت وال ذرا دھیان تے کر، ذرا توجہ تے کر. کی وجہ کربلا دا بڑا خونی منظر سی. یزیدیاں نے ظلم دی انتہا کر دیتی، ابن زیاد نے ظلم دی کی کر دیتی ہے، بولو انتہا کر دیتی ہے. کوفیاں نے بے وفائی دی انتہا کر دیتی ہے. مگر پورا واقعات کربلا پڑھ کے دسو، حضرت علی شیر خدا دے خان وعدے دے وچوں اور حضرت حسین دے ساتھی دے وچوں، حضرت امام حسن دے پتراں دے وچوں سیدہ زینب بی بی پاکاں نے، شہر بانو بھی موجود ہے، مسلم دے بچے بھی موجود نے. کسے ایک نے بھی اس پورے قافلے تے واقعہ دے اندر بے صبری دا مظاہرہ نہیں کیتا، کیونکہ قدم قدم تے انہاں دی اکھاں دے سامنے قرآن موجود ہے. نعرہ تکبیر، ذرا توجہ فرماؤ. میں عرض کرنا چاہنا واقعات کربلا یزیدیاں دا ظلم لوگ بیان کر دینے کہ یزیدیاں نے ظلم کیتا، یزیدیاں نے ظلم کیتا، یزیدیاں نے ظلم کیتا. اس وقت یزیدیوں کے ظلم بیان کرنے کا وقت نہیں. یزیدیوں نے ظلم کی انتہا کر دی، لیکن آج قوم کے سامنے کیا چیز پیش کرنی چاہیے؟ قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ قوم کے سامنے کون سا ماڈل پیش کرنا چاہیے؟ قوم کے سامنے علی کی اولاد حسین کے ساتھیوں کا صبر و استقلال پیش کرنا چاہیے. یزیدیوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے، مگر مصطفیٰ کے خادموں نے اس انتہا میں بھی قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کا ساتھ نہیں چھوڑا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ناظر اہل سنت، شیر اہل سنت. کوئی ایک روایت پیش کرے. حضرت مسلم بن نقیل دے شہزادیاں نے ایک واری بھی منہ تے تھپڑ نہیں ماریا. تے عمر کنی ہے؟ ایک دی عمر 7 سال ہے، دوسرے دی عمر کنی ہے؟ بولو اچھی بولیا کرو، کنی عمر ہے؟ اینی عمر وچ رہ کے جڑے قرآن نو مد نظر رکھتے، جڑا نانے دا فرمان ذہن وچ رکھتے نے،
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਔਲਾਦੇ ਅਲੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਸੈਯਦਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਤੇ ਇhtਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਤੂੰ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜਨਾਬ ਬਿਨ ਸੀਨਾ ਕੋ ਵੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੂੰ ਜੋ ਜਨਾਬ ਬੇਮਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ। ਅਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਯਜ਼ੀਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओ बाप दा साया बाप अता करने वाला, बाप दी शफकत अता करने वाला, शफकत पिदरी अता करने वाला रब है, और शफकत पिदरी नू अपने कोल बुलाने वाला भी कौन है? बोलो बोलो की है, क्यों कौन है? रब है। उन्होंने अपने जनाब उम्र छोटी है लेकिन उन्होंने अमल जरा देख लै, क्यों इन्हें कुरान किथे पढ़िया सी? मुस्लिम दी गोदी विच कुरान पढ़िया सी। हुसैन ने करबला दे मैदान दे अंदर सारियां दियां लाशां खुद कंधे ते उठाइयां और एक एक दी लाश तड़फदी वेखी, खैमे विच ले आए, मगर एक बार भी आका हुसैन ने ये नहीं किया हाय हुसैन हाय अल्लाह, वह वेला नहीं कीता, बल्कि यो ही किया या अल्लाह जिस तरह तू राजी है उसी तरह हुसैन राजी है। क्यों ना किए वहां हुसैन ने सब्र, वहां हुसैन ने सब्र, जरा जोश नाल ते होश नाल कह दो वहां हुसैन ने सब्र, कोई खामोश ना रहे कह दो वहां हुसैन ने सब्र, इन्नल्लाह मास्साबिरीन। हुसैन नात के कुरान ही नहीं बल्कि हुसैन दी जिंदगी तफसीर कुरान है। सिर्फ आका हुसैन ही नहीं, वो तो शहनशाह करो से शहनशाह करबला है, वो करबला दे शहीदां दा शहनशाह है, उन्होंने सैयद शुहदा कह लो, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन इत्थे ते वो मुस्लिम बिन नकील दे एक दी उम्र 7 साल है, एक दी उम्र 9 साल है, उन्होंने भी बेसब्री दा मुजाहरा नहीं कीता, उन्होंने दे सामने भी कुरान दी आयत मौजूद है, इन्नल्लाह मास्साबिरीन। अल्लाह सबर करने वालियां दे, अल्लाह सबर करने वालियां दे नाल है। जदों भाई ने क्या वीरा तेनू मैं मोंडे ते उठा ला, किधरे तेरे ज़हन विच ख्याल ना आए। छोटे बच्चे ने छोटे भाई ने अर्ज कीता भाई जान ना ना जिदा तुसी दुध पीता है उसे ही मां दा मैं दुध, तुसी भी मुस्लिम दे शहजादे हो, मैं भी मुस्लिम दा शहजादा हां, साडा खानदान बड़ी आजमतां वाला है, असी दीन इस्लाम दे सपाइयां, असी दीन इस्लाम दे मुजाहिदां, असी इस्लाम दी खातर जान देना, इस्लाम दी खातर मुसीबतां सहनी। की आख्या वे इस्लाम दी खातर मुसीबतां बर्दाश्त करनिया। ए मुसलमान दा शेवा है, ए मोमिन दा शेवा है, वाला नबलो वन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ। अल्लाह फरमांदे जरूर बजरूर आजमावांगा, खौफ तारी करके भी आजमावांगा, वल जूए भुख तारी करके भी आजमावांगा, व नक्स मिनल अमवाले मालां विच घाटा पा के भी आजमावांगा, वल अनफुसे जानां विच भी घाटा पा के आजमावांगा। ए भाई जान अज बाप दा साया उठ चुकिया है, बड़ी कमी हुई है, बड़ा घाटा पिया है, पर अल्लाह ताला दी अजमाइश है। आ दोवें वीर दुआ करिए अल्लाह ताला सानू इस इम्तिहान विच कामयाब करे। नारे तकबीर, सारे बोला करें। चुनाचे हजरत इमाम मुस्लिम बिन नकील दे शहजादे दौड़ते पे ने जाते पे ने, बाप दा साया नहीं, और जनाली परदेस भी है, देशों परदेस भी ने, यजीदियां दा जुल्म भी सामने में, बाप दी शहादत भी सामने में, फिर अगों यजीदियां दी बेवफाई भी, ये सब कुछ उन्होंने ज़हन विच है। लेकिन ये शहजादियों तुहाडी हिम्मत तुहाडे इस्तिकलाल नूं सुन्नी जड़े ने खैरात तासीन पेश करदे ने, जांदे 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 सारी रात टुरदे रहे, पर उधरों अल्लाह करीम ने इम्तिहान दा वक्त ले आंदा,
ادھر تے دی تدبیر ہے مکے پہنچ جائیے، پر تقدیر پہ کہندی ہے اے بچیو اج مکے نہیں پہنچنا، اج تھانوں اپنے نانے دے کول پہنچنا۔ ساری رات چکر لاندے لاندے جدو سحری دا وقت ہویا، چشمے دے کنارے پہنچے، تھکے ہوئے سن، تھک ہار گئے چل دے چل دے، چشمے دے کنارے بہ جاندے نے، پانی پیتا، ادھر جناب من یزیدی کتے اس انعام دے پیچھے بھی پے ہوئے نے، لیکن جتے کنڈا ہوئے نال پھول بھی ہوندا ہے، یا کہہ لو جتے پھول ہوئے نال کنڈا بھی ہوندا ہے۔ ادھر ابن دینار بھی ہے نے، انعام لین والے بھی نے، لیکن ایک مائی آئی اس چشمے تو پانی پر دیے، جدو بچیاں دا نورانی چہرہ ویکھیا، نورانی صورتاں ویکھیاں، قریب آ کے پوچھ دیے پترو دسو تسی کون ہو، ایس موقع تے ایس ویلے ایتھے چشمے تے کس طرح پہنچے ہو، اے بچیو اپنا تعارف تے کراؤ۔ قاضی صاحب نے آکھیا سی اے بچیو اپنا تعارف نہ کرائیو، بچے او دیتے عمل پہ کر دینے، لیکن او مائی نورانی چہرے ویکھ کے نہ رہ سکی، کیونکہ او دی آقا تے مالکہ جڑی سی اہل بیت دی محبہ ہے، ساری رات تو دعا منگ دی پئی ہے یا اللہ مسلم دے بچیاں دی خیر۔ اللہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ فرماتا سونے اعلان کر دے لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں تواڈے کولوں کوئی اجرت نہیں منگدا، معاوضہ نہیں منگدا، کوئی پیسہ نہیں منگدا۔ جڑی تبلیغ کیتی طائف دے میدان وچ کافراں نے وٹے مارے، میرے جسم نو لہو لہان کیتا، سجدے دی حالت دے اندر میرے تے اوجریاں سٹیاں، میرے رستے دے اندر کنڈے وچائے، ظالماں نے میرے قتل دے پروگرام بنائے۔ اے میرے منن والے ہو، اے میرا کلمہ پڑھن والے ہو، میں دا وزانہ نہیں منگدا، تانوں خدا نال ملایا ہے، میں دی قیمت نہیں۔ المودۃ فی القربى، ہاں میں تواڈے کولوں اپنے قریبیاں دی محبت منگنا۔ کی منگنا وا؟ قریبیاں دی، اچھی بولو کی منگنا وا؟ جیڑا کملی والا ساری کائنات نو ونڈن والا ہے، انہیں منگیا کچھ بھی نہیں، جے منگے تے اپنے قریبیاں دی محبت۔ تے وہ مسلمان کڈا بے نصیب ہوئے گا، خواہے مسلمان تے پھر بھی نبی دے قریبیاں دی دل وچ محبت نہ ہوئے، انہاں دی عقیدت دل وچ نہ ہوئے۔ آج جو یزید کے حامی ہیں، جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، جو یزید کو باغی نہیں بلکہ حسین کو باغی کہتے ہیں، جو یزید کو خلیفہ برحق کہتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں بتاؤ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس آیت کو بار بار پڑھو، کیا مصطفیٰ کا قریبی یزید ہے یا کہ مصطفیٰ کا قریبی حسین ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ فرمایا سونیا تو اعلان کر دے لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تواڈے کولوں اپنے قریبیاں دی، اونچی بولو قریبیاں دی، سارے مل کے کہہ دو قریبیاں دی۔ ذرا اہل سنت دا عقیدہ دیکھ، میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمان نے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو، مولانا حسن میاں اللہ حضرت دے پائی کہندے نے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور۔ سیکورٹی والے سی آئی ڈی والے نوٹ کرنے شہر نو، اہل سنت دا عقیدہ کیا ہے، اہل سنت نو کنا پیار ہے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد نال۔ ساڈا تے عقیدہ ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور۔
حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ او نالین شریفین جنہ دی نسبت سونے نبی دے تلیاں نال ہو جائے او جتیاں مل جان اسی اونوں سر دا تاج سمجھنے ہاں، حسین تے ہے ہی مصطفیٰ دا خون۔ کہہ دی شریف نہیں الحسین منی وانا من الحسین۔ ارسلو صحابہ کی عظمت پر رقیق حملے کرنے والوں، صحابہ کی عظمت پر رقیق حملے کرنے والوں، صحابہ کی گستاخی اور بے ادبی کرنے والوں اور اپنی زبان سے یہ کہنے والوں صحابہ کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں تھی۔ نانا حدیث شریف میں چاہتا ہے، سیرت دیاں کتاباں میں چاہتا ہے، سیرت حلبیہ پڑھ لو، خصائص کبریٰ پڑھ کے دیکھ لو، دلائل النبوت پڑھ کے دیکھ لو، مدارج النبوت پڑھ کے دیکھ لو، کتاب الشفا پڑھ کے دیکھ لو، شرح شفا پڑھ کے دیکھ لو، نسیم الریاض پڑھ کے دیکھ لو، بلکہ دیوبندیاں دے مولوی اشرف علی تھانوی دی کتاب نشر الطیب پڑھ کے دیکھ لو، مولوی عابد میاں دیوبندی دی کتاب رحمت للعالمین دا مطالعہ کر لے، مولوی نواب صدیق حسن بھوپالی اہل حدیث دی کتاب جناب من شمامت الامریہ پڑھ کے دیکھ لے، مولوی ابراہیم میر سیالکوٹی دی کتاب سجاج منیرہ پڑھ کے دیکھ لو، اس دے اندر موجود ہے کملی والے نے سینگیاں لگوائیاں، جناب پچھنے لگوائے، خون مبارک نکلیا، ایک صحابی نو فرمایا جا اے میرا خون ڈولیا، صحابی خون لے کے ڈولن جاندا ہے، رستے وچ دل نے آکھیا او تو بڑا بھاگاں والا ہے، بختاں والا ہے، نصیباں والا ہے، تینو نبی کریم دا خون مبارک مل گیا، اینو زمین تے نہ ڈولی، ایدا ادب تے احترام کری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، شہدائے کربلا بنا۔ صحابہ نے حضور دل نے آکھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خون مبارک ہے، اینو ڈولی نہ، اینو زمین تے نہ سٹی، ایدا ادب تے احترام کری۔ دل نے آکھیا پھر کی کراں؟ پھر دل نے فتویٰ دیتا بھاگاں والا میں پی جا۔ آنکھوں صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خون مبارک، اچھی بولو خون مبارک۔ پوچھو ہے نا بھابیاں دیوبندی جڑے کہندے نبی ساڈے ورگا ہے، انہوں نے آنکھو نبی نے فتویٰ لایا، اللہ فرماندا ان اللہ حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ فرماندے تواڈے تے مردار حرام ہے، والدم اور خون حرام ہے، ولحم الخنزیر تے خنزیر دا گوشت، اللہ فرماندہ ہے مردار، اونچی بولو مردار، مل کے کہہ دو وہ مردار تے خون تے صحابی خون۔ قرآن مجید میں 4 جگہ اس قسم دی آیتاں دی جدا مفہوم ہے۔ میں پوچھنا وا ذرا دسو تے صحابی نو آیتاں دی سی کہ نہیں؟ پر صحابی نے حضور دا خون مبارک پی کے جدوں آئے پوچھیا ڈول آیا ہے؟ آیا فرمایا ڈول آیا ہے؟ عرض کیتی سونیا نہیں میں پی آیا، سونیا میں خون پی آیا، میں ڈولیا نہیں۔ حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا جا کرلی کر، جا کلی کر، جا کہہ کر، جا اپنا تھروٹ گلا صاف کر۔ ایک ہی کیتا ہے اللہ تے فرماتا خون حرام ہے، تو ایک ہی کیتا ہے نا نا، میرے نبی نے فرمایا جا تیرے خون نال میرا خون مل گیا، تیرے تے دوزخ دی اگ حرام ہو گئی۔ جو کہ
میں پوچھنا جڑے کہندے نے صحابہ دے دل وچ نبی دی آل دی قدر نہیں سی، نبی دی اہل بیت دی قدر نہیں، میں انہوں پوچھنا وا او صحابہ تے نبی دا خون زمین تے ڈولن واسطے تیار نہیں؟ جڑا خون ڈولن واسطے تیار نہیں خون پی جاندا اے، اور نبی دی اہل بیت دا کس طرح گستاخ ہوے گا، کس طرح بے ادب ہوے گا؟ صحابہ تے کملی والے دا تھک مبارک زمین تے نہیں ٹکا۔ صحابہ حضور وضو فرما دے، صحابہ وضو دا پانی زمین تے نہیں سن ڈگن دیندے، صحابہ حضور حجامت شریف کران دے سن، صحابہ نبی کریم دا بال مبارک زمین تے نہیں سن ڈگن دیندے۔ جاؤ پوچھو خالد بن ولید نے اپنی ٹوپی وچ نبی کریم دی داڑھی مبارک دا بال مبارک سیتا ہویا۔ خالد بن ولید، جاؤ تاریخ اسلام اسلامک ہسٹری دا مطالعہ کرو، جس جنگ وچ بھی خالد بن ولید گیا ہے اوتھے فتح نصرت نے قدم چومے نے، کامیابی ہوئی ہے۔ حضرت خالد فرماندے نے میرا کمال نہیں نبی دے بال دا کمال ہے۔ جے نبی دے بال دا کمال ہے تے نبی دی آل دا کمال کنا ہوئے گا؟ جے نبی دے بال دا کمال ہے، میاں صاحب عارف کھڑی فرمانے فرمانے آل اولاد تیری دا منگتا تے میں کنگال زیانی، آل اولاد تیری دا منگتا تے میں کنگال زیانی، تے پاؤ خیر محمد تائیں تے صدقہ شاہ جیلانی۔ بہرحال حضرت مسلم بن عقیل دے شہزادیاں دی جدوں نورانی عملیاں شملیاں میں مارنا دکاناں دے بہ کے تے کھٹیاں دے بہ کے سمجھ نہیں آندی۔ نبی کریم دی حدیث میں پیش کرن لگا، تفسیر کبیر وچ حدیث ہے، ابن جریر وچ حدیث ہے، روح البیان دے اندر حدیث ہے، حتیٰ کہ دیوبندی وہابی مودودی تبلیغیاں دا سانجا مجدد اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب منصب امامت وچ اس حدیث نو لکھیا ہے، کہندا ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، اور میں ولی دی نشانی ہے وے اذا رؤوا ذکر اللہ، اور جدا چہرہ ویکھیے تے خدا یاد آ جاوے۔ جدے پیچھے آ نماز نہیں دیتی ہے، یہ تو انگریزاں دا بھی محاورہ وے، چہرہ جڑا وے وہ آئینہ ہوندا ہے۔ بولو کی ہوندا ہے؟ اور بولو چہرہ کی ہے؟ اور چہرے تو پتہ چلدا جا مولویاں دی بوتھیاں ویکھی۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، میں حدیث پیش کر رہا ہوں، اذا رؤوا ذکر اللہ، اور نمازاں بھی پڑھے تے چہرے تے حسن نہ آوے۔ کئیاں دے متھے تے محراب انج پیا ہوندا جس طرح جنال ہی چھتر لگا۔ ایک بڑا جناب جاؤ جتھے مرضی پرکھو مولویاں نو چہرے ویکھو، ایتھے ہی پتہ لگ جاندا کنہاں دے چہرے تے نور ہے تے کنہاں دے چہرے تے لعنت ہے۔ اوے حضرت اور یزیدی سی نا، کیا کیا اونچی تے بولو، کیڑی فوج وچ سی؟ اونچی بولو کیڑی فوج وچ سی؟ حضرت امام حسین نو اریسٹ کرنا آیا سی، تے جدوں حضرت امام حسین پہنچے ابن زیاد نے آکھیا بڑا باغی آ، وہ انج دئی وہ انج دئی، بڑیاں پٹیاں پڑھائیاں، بڑے پراپوگنڈے کرتے نے بڑے یزیدی۔ کیا کیا یزیدی پراپوگنڈے، اگے پیچھے کدی اس نکر وچ بہ، کدی اس دکان تے بہ، کدی اس گٹھے لگ، کدی اس مارکیٹ وچ بہ، کدی اٹھ کے او دے کول جا، اے یزیدیاں دیاں داڑیاں بھی نہ ویکھیو۔ او یزید نے بڑا پراپوگنڈا کیتا، ابن زیاد نے بڑا پراپوگنڈا کیتا، او انج دئی او انج دئی او انج دئی او انج دئی، اے بندے کئی لگ پیندے نے۔ جدوں حضرت حسین نو اونے دیکھیا نا ہور نے، وہ اے حسین ہے،
ہائے ہائے مجھے کوئی آدمی یہ نہیں بتا سکتا کوئی یزید کو حضرت حسین نال کوئی مکالمہ ہویا ہوئے کوئی گل بات ہے انہیں حسین دا صرف چہرہ ویکھے کی ویکھیا بولو اچھی بولو کی ویکھیا اور نے حضرت امام علی مقام امام حسین دا چہرہ ویکھیا تے قدمہ تے ڈگ پیا پیر پہ چومدا ہے تے آپ فرماندے نے اپنا سر چوک عرفا راسا کا سر چوک مگر وہ کہندا ہے تیرے قدموں میں آنا میرا کام ہے تیرے قدموں میں آنا میرا کام ہے تیرے قدموں میں آنا میری بگڑی بنانا ہم ہے تیرے قدموں میں آنا میرا ذرا مل کے کہہ دو تیرے قدموں میں آنا میرا کام ہے میری بگڑی بنانا کوئی بحث نہیں ہوئی کوئی تمہیز نہیں ہوئی کوئی نہیں ہویا کوئی گفتگو نہیں ہوئی انہیں جدو چہرہ ویکھیا انہیں آکھا مارو ابن زیاد تے کہندہ باغی ہے ابن زیاد تے کہندہ اس طرح دائے ابن زیاد تے کہندہ ہنج دائے انہیں کہا ہنج دائے مگر جڑا چہرہ ہے اے جھوٹے دا چہرہ نہیں ہو سکتا اے غلط آدمی دا چہرہ ہو جا نہیں ہو سکتا او باغی دے ہو جا چہرہ نہیں ہو سکتا انہیں بحث کوئی نہیں کی تھی انہیں دل نے آکھیا اے جھوٹا نہیں ہوں اے تے بڑا سچائی میرے جڑا وقت گزر گیا ہے اے میں گناہ میں گزار آئے پر خطا رہا میں قدموں میں ڈگ پیا کہندا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا تیرے قدموں میرا کام تھا میری بگڑی بنانا ایک باری جنالی گونج پہ جائے کہہ دو تیرے قدموں میں آنا میرا ہے تیرے قدموں میں آنا میری بگڑی بنانا آج کوئی کہندہ ولی بگڑی نہیں بنا سکتا فلانا نہیں بنا سکتا فلانا نہیں بنا سکتا مگر وہ کربلا دے میدان جان تو پہلا وہ شہید کربلا بھی بندائی سب تو پہلا کربلا دے میدان میں جان دا نظرانہ کنے پیش کیتا آگو حضرت ہورے بولو کون ہے حضرت سارے بولو کون ہے بولو جدو حسین دا غلام بنیا انہیں آکھیا پھر جینا کی ہے پیچھے کی رہنا ہویا حضور جے راضی ہو نا تے پہلا اجازت منو تو وہ تواڈے نانے دے دین تو میں قربانی دا تاکہ قیامت والے دن میری شہادت دا گواہ جڑا وے حسین ہوئے آئے آئے حسین بن علی ہوئے کون ہوئے بولو حسین بن علی ہوئے لیکن میں پوچھنا ہوا ذرا غور تے کر اور کون سی کچھ ادھر رہا ہے کچھ چہرہ ادھر رہا ہے لیکن حسین دا حسن ویکھ کے چہرہ ویکھ کے اور جا تاریخ اسلام پڑھ کے ویکھ لے حضرت ابو ذر غفاری صحابی دا نام تسی کئی باری سنے ہوئے گا وہ آیا غفار قبیلے دا آدمی ہے ادھے چیکنگ کرنی آیا ہے ویکھاں تے صحیح جنہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے وہ ہے کی ہے گفتگو کیسی کردا ہے او دے کمال کی ہے حضرت علی نال پہلا ملاقات ہوئی حضرت علی نے فرمایا گل سن ایک کافر مشرک جڑے نہیں نا اے بڑے سخت نہیں انہاں جدوں تینوں میرے نال ویکھنا نا انہاں کرنا ہی شک اے کرن دے شبہ کہ پتہ نہیں یہ کون آدمی ہے اے جا رہا ہے تے تو انج کری تو انج چلی میرے نال نہ ہوویں میں کچھ فاصلے تے چلی تے جدوں کوئی خطرناک نہ بندہ آوے گا نا انہاں بے ایمانہ کافراں وچوں تے میں جُتی صحیح کرنے شروع کر دا ٹردا ٹردا اپنی جُتی صحیح کرن لگ پاں گا تے تو کھلوئی نہ تو ٹردا ہی جائے کہ یہ تو ٹردا ہی جائے تاکہ کسے نو پتہ نہ چلے علی نالے کیونکہ جیڑا میرے نال ہوے گا نا انہاں دی نگاہ وچ ہوندا میری انہاں دی نگاہ وچ ہوندا ہے لہذا اس چیز نو ذہن وچ رکھی حضرت ابو ذر غفاری کہندے نے مینوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بیت اللہ شریف وچ موجود سن میں ٹر پیا جدوں میں ٹر پیندا وا حضرت علی دے نال تے حضرت علی اس طرح جس طرح مینوں انہاں نصیحت کیتی سی اسی طرح ٹرنا پیا تے مسجد جدوں پہنچیا اگے محفل لگی ہے تے مینوں میں دیکھ کے نا تے میں علی نو کہا علی اے ہوئی ہے نبی بیٹھے تے سارے نے نا کہ بیٹھے تھے سارے لیکن حضور دا چہرہ انور بولو حضور دا چہرہ انور سب تو نورانی نے انہاں کہ اے ہی ہے انہیں آکھا ہاں ہے یہ انہیں آکھا آقا مینوں جلدی کلمہ پڑھاؤ جھوٹے دا ہو جا چہرہ نہیں ہو
حضرت ابو ذر غفاری نے کوئی حضور نال بحث مباحثہ نہیں کیتا, کوئی کمال نہیں منگیا, انہاں کہا اے جھوٹے دا چہرہ ہو جیا, اے جھوٹے دا ہو جیا چہرہ نہیں ہو سکدا. انہیں کلمہ پڑھ لیا دوستا, اج تو کیڑے پاسے لگا ہوئے ہیں. باہر ہور جڑا ہے ایتھے ایک تھوڑی جی گل یاد رکھو, ہور حسین دے قدماں وچ آیا, فرمایا انت حر من النار. اے حسین نے فرمایا انت حر من النار, انت حر من النار, انت حر من النار. جا تو جہنم دی آگ تو آزاد ہے. سوائے کے محرقہ ابن حجر مکی دی کتاب پڑھ کے دیکھ لے, البدایہ والنہایہ ابن کثیر دی کتاب پڑھ کے دیکھ لے, ظہائر العقبہ علامہ محب طبری دی کتاب پڑھ کے دیکھ لے, بستان الواعظین محدث ابن جوزی دی کتاب پڑھ کے دیکھ لے, سعادت القنین شیخ عبدالحق محدث دہلوی دے پوترے دی کتاب پڑھ کے دیکھ لے. بات ایویں نہیں, لوگ کہتے ہیں یہ تاریخی واقعہ ہے. سنیے, حضرت حسین نے فرمایا انت حر من النار, اور تو جہنم کی آگ سے آزاد ہے, تو جہنم کی آگ سے آزاد ہے. انہیں پیارا تو سر عہدہ چکی آوے جو تو آقا حسین نے بشارت دیتی. ذرا گل ہوں تھوڑی جی سمجھی. انت حر منن یہ کدا فتوا سی, بولو کدا فتوا سی. تے جے حسین جنت دی بشارت دے سکتا ہے تے نانے دی شان کتنی. اور جنہ دے نزدیک اسلام ہے, نبی نو اپنا نہیں پتا کہ قبر وچ حشر وچ کی ہوے گا. میں پوچھنا وا حسین دے متعلق کی خیال رکھدے پے ہو؟ حسین فرماندے پے نے جا تو جہنم دی اگ تو آزاد ہے. جدو کربلا دے میدان وچ پہنچے تے عرض کیتی حضور بشارت دتی جے نا, تے مینوں اجازت دو سب تو پہلا میں جامع شہادت نوش کر. محمد مصطفیٰ کے باقی سب پھول ایسے ہیں, محمد مصطفیٰ کے باقی سب پھول, محمد مصطفیٰ کے باقی سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے, جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجا. اوہی جانا دے دے جنہ دے سینے وچ عشق ہے. جدو قومی اتحاد دی تاریخ چلی سی تے جناب من ڈرم والے چو گولی چلی سی, پتہ جے جلوس کتھوں نکلیا سی؟ آنکھو شابیہ درسگاہ, اونچی بولو اونچی بولو, جاؤ پتہ کر لیو کتھوں نکلے جلوس. تے مولوی محمد علی کاندلی نال ٹرے ہی نہیں, تے گولیاں کھا دیا تے مفتی مختار احمد نے تے حافظ محمد عالم نے. اور سنیو اپنی تعریف بول جان والے ہو, آج کوئی مفسر قرآن تے یہ قرآن تے فلانا ٹھیکڑا بنی پھردا ہے. مسجدوں دی وچوں جلوس نکلے تے نال بولو نال او نال تے ہیرو نو بنائی. ہاں جی جاؤ پوری تحریک دیکھ لو, جتھے جتھے بھی گولیاں چلیاں نے, جتھے جتھے بھی جانا دین دا وقت آیا, اور یا رسول اللہ کہن والے سنیاں نے جانا دے. جاؤ پورے ملک میں جاؤ دیکھو, یہ تے خون مل کے شہیدانہ لگن والے جے. تاریخ نہیں سارے ٹھیک نے. پل ایک تے مولوی اسماعیل اسد ہوندا سی ادوں بھابیاں دا, پولیس انہوں گرفتار کرن والا سے آئی, گرمیاں دا موسم سی, تھلے آ بنان پائی وہ پولیس جڑی سی سیولین کپڑے چ. جدو اساں گرفتاری دیتی وہ تاریخ دیکھ لو, اوتھے قلعے دے اوتے جڑا انسپیکٹر لگا سی, اس انسپیکٹر نے آپ ہی سانو گل سنائی. کہنے جی وہ مولوی اسی عجیب ویکھیا جدو اسی سیولین کپڑے سا,
ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਫਾ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਮੀਜ਼ ਕੀ ਪਾਣ ਗਿਆ, ਕੋਠੇ ਟੱਪ ਟੱਪ ਕੇ ਨੱਠ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਈਲ ਅਸਦ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਈਲ ਅਸਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਰ ਕੋਠੇ ਟੱਪਦਾ ਪਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਇਹ ਹਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣਾ। ਬਹਰਾਲ ਦੋਸਤਾਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਨਕੀਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਹਨ, ਸਬਰ ਦਾ ਦਮ। ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਰਾਤੀ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਪਰਦੇਸ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਹੋਵੇ, ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਥੱਕੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਚਸ਼ਮਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲੱਭਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਪਰਸਾਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਈ ਨੇ ਲਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਸਾਖਤਾਂ ਹੰਝੂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਬਰ ਇਸਤਕਲਾਲ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੇਸਬਰੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਲਬਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਪ ਦਾ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਫਕਤ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਈ ਨੇ ਸ਼ਫਕਤ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਆਈਏ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਕਤ ਹੈ, ਤੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲ ਜਾਈਏ, ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਕਿਧਰੇ ਝੂਠ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਬੁਜ਼ਦਲੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਦੱਸਿਓ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਅਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਬੁਜ਼ਦਲ ਸਨ, ਇਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੌੜੀ, ਕਹਿਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਝੱਜਰ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਲਿਕਾ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਬਈ ਮੰਗਣੀ ਸੇ ਉਹ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਖਾਦਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਜਨਾਬੇ ਮਨ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਦੇਖੀ, ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਟੁਰਦੀ ਆਂਦੀ ਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਛਾਣੀ ਚੁੰਮਦੀ ਏ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੀ ਏ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੀ ਏ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਘਰ ਲਿਆਈ, ਗੁਸਲ ਕਰਾਇਆ, ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ, ਖਾਣਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬਿਸਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਨਿਆਜ਼ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਏ। ਕਿਸ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਜੰਨਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਲਫਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮੁਹਾਵਨ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹਾਰਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਇਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੱਕਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, ਨੇ ਆਖਰੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਮਨ ਆਇਆ, ਥੱਕਾ ਟੁੱਟਾ ਲੇਟਿਆ ਹੀ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੀਖ ਮਾਰੀ, ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਭਾਈਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਪੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਾਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਿੱਟਾ ਕੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਖਿਲਾਰਨੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਵਾਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਉਠੋ, ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰ ਦੋਸਤਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਫਰਦ ਨੇ ਪਿੱਟਾ ਕੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਨਾਬ ਬੇਮਨ ਜਜ਼ਾ ਫਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਜਨਾਬ ਬੇਮਨ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਰਵਾयात ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਨਕੀਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਜਨਾਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਛੋਟਾ ਪੀਰ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਰਿਸ ਹੈ ਉਹ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਲਮ ਕੱਲੇ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਸਨ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਖਾਤਮਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, ਸੌਂ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ,
ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਨਾਲ ਹੀ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਖਾਬ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੀ ਸਲਾਤੋ व सलाम ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਆਏ? ਉਧਰ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਮਰਾਨੀ ਫਿਲ ਮਨਾਮ ਫਕਦ ਰਾਲ ਹਕ, ਮਰਾਨੀ ਫਕਦ ਰਾਲ ਹਕ। ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਮਿਸ਼ਕਾਤ, ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਧਰ ਨਾਨਾ ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਠੋ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਠੋ, ਜਦੋਂ ਉਠਣ ਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਲਿਮ ਬਿਨ ਨਕੀਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ अन्हु ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਰਾ ਕੁਝ ਲੇਟ ਜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਖਬੀਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ੋਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਕਰਮ ਅੱਲਾ ਵਜਲ ਕਾਰੀਮ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਉਹ ਦੋ ਫੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਪਾਰ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਾਲਮਾ ਹਯਾ ਕਰ, ਜ਼ਾਲਮਾ ਹਯਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ लेकिन ओनू की पता वे अली दा बाग की है, अली दी शान की है, उस खानदान दा मुकाम की है। वो इब्ने ज़ियाद सी, वो यजीदी सी, ओनू इस चीज दा की पता सी? ओदे नजदीक पैसे दी अहमियत सी, उस खानदान दी आजमत नहीं सी। ओने जनाब बेमन खिंचिया, जदों दोहरी वारी चुकदा है, उठांदा है, कपड़े लीरा लीरा हो जांदे ने, हथ विच फड़दा तलवार, दूसरी हथ विच पलैंदा रस्सी, उन्हां नूं पकड़ के ले जांदा है। बच्चे कहंदे ने रस्सी काली फड़ी आ? उन्हें आख्या तुहानूं मैं बन के सिर तुहाडा लांगा, तलवार कादे वास्ते? तुहाडा सर कलम करन वास्ते। उन्हें आख्या हां रे याद रख ले, ना तेनू रस्सी दी जरूरत पेवेगी, ना तेनू सानू बन्नण दी जरूरत पेगी। तेनू पता नहीं असी उस खानदान दे आदमी हां जेड़े मौत दियां अखां विच अखां पा के जान देना जानदे। ओदी बीवी ओदे तरले करदी रही, लेकिन उस जालिम ते कोई असर ना होया। उन्हें इस चीज की परवाह ही ना की, चुनाचे उसे किनारे ते लै जांदा है और दूआं भाइयां नूं जनाब बेमन उन्होंने कतल करन दा इरादा करदा है। हजरत अल्लामा शेखुल उलमा मौलाना मुहम्मद यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह दी ज़बान तो मैं लफ्ज़ सुने कि जदों आप जनाब दोवें शहजादियां नूं चश्मे दे किनारे लै गया ते वड्डे ने आख्या ठहर जा, मैनू जरा ये छोटे भरा नूं पहला ना सर कलम करी, पहला मेरा सर कलम कर। छोटा भरा पुत्र दी जगह ते हुंदा है, मैं अपनी अखां दे सामने ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੜਫਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪਿਓ ਦੇ ਬਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਭਾਈ ਦਾ ਸਰ ਕਲਮ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਮ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ ਉਹ ਕੁਝ ਪਜ਼ਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੇ ਕਤਰਾਨੇ ਆ। ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ, ਵੱਡਾ ਹੈ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ कलम करा किदा ना करा। उन्हें आख्या सुन असी मुश्किल कुशा दे पोतरे लगने हाँ, मैं तेरे सामने तेरी इस वक्त भी असी तेरी मुश्किल हल करने। उन्हें आख्या सी दोवें भरा आखिरी वारी गले मिलने मुआनका करने, तू तलवार दा वार करी सासी दुआं दा सर यक लखत कलम हो जाएगा, तेनू इनाम मिल जाएगा। तू इनाम इब्ने ज़ियाद कोलों लेना है, सानू इनाम मुहम्मद मुस्तफा कोलों मिलेगा। तू दुनिया दे कुत्ते कोलों इनाम लेना है, असी कायनात दे वाली दे कोलों इनाम लेना है। सिर एक के इनाम दो है, तू कट के लेना है असा कटा के लेना। उसने वार किया, दुआ शहजादियां दा सर कलम हो गया, दोवें बच्चे शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन सारी गुफ्तगू तक हुण तक जेड़ी गुफ्तगू में कीती है, जाओ किताबां खुलवा लो और आ गर्दानी करो। मैं दावत गौर फिक्र पेश करना वा। अज जलूस निकलदे ने, अज अखबारां विच आंदा है पिट्टा कुट्टी दे नाल नजराना अकीदत पेश किया गया। CID नोट करो, ये हुसैन की तौहीन है, ये आले
یہ حسین کی توہین ہے، یہ آل علی کی توہین ہے۔ ارے انہاں وچوں ایک فرد نے بھی پٹا کٹی نہیں کیتی اور راضی اونج ہون دے۔ اج پیو دا ختم تو آنا ہے، جڑی شے پیو زندگی وچ پسند کردا سی او ختم وچ رکھنا ہے، جڑی شے اونوں مرغوب سی گدا او پکا کے رکھنا ہے کہ باپ دی روح خوش ہوے گی۔ اہل بیت دے ایک ایک فرد دی روح نو اگر تو خوش کرنا چاہنا ہے، نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہنا ہے، پٹا کٹی نال خوش نہیں ہوندے، صبر و استقلال دا مظاہرہ کر کے۔ انہاں اپنے آخری دور دے اندر بھی قرآن نہیں چھڑیا، تو انہاں نو راضی کرنا ہی قرآن پڑھ کے انہاں دی روح نو اصحال ثواب کر۔ اللہ تعالیٰ نے سعادت اہل سنت دے حصے چ رکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جی ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آج کا خطاب آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہمارے چینل کو فالو کریں، لائک کریں، سبسکرائبر کریں، شیئر کریں۔ اس چینل کے اوپر اکابرین ملت کے روزانہ بیان واقعی کربلا پر آئیں گے۔ اس کے ساتھ جو ہمارا چھوٹا یوٹیوب چینل ہے قاری محمد وقار الحسن چشتی کے نام سے، اس کے اوپر خطبہ کے بیان آئیں گے واقعی کربلا کے حوالے سے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔